اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم مکرم قابل اصل احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سورہ البقرہ کی یہ جو ابتدائی آیات ہیں اس میں ھدی للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے کہ بعد اللہ تعالیٰ نے ان پرہیزگاروں کی صفات کا ذکر کیا جو قرآن مجید سے ہدایت پانے کے اہل ہوتے ہیں، جس میں ابتدا میں ایمان بالغیب، پھر اقامت الصلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، ان 3 باتوں کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں۔ چوتھی چیز جو آج جس کا متقین کی صفات کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے وہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، متقی وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ کی طرف اتاری جاتی ہے۔ اب وہ وحی جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف اتاری جاتی ہے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک وحی وہ ہے جسے وحی مطلوب کہتے ہیں، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ دوسری وحی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی مگر وہ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی پیغام ہوتا ہے، اسے ہم حدیث و سنت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں سورہ نجم میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کلام ہی نہیں کرتے، یعنی ان کے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے وہ خواہش نفس سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ ان هو الا وحی، مگر وہ وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو زبان رسالت معاف سے ادا ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے اگر وحی صرف اسی کو مانا جائے جو قرآن کی شکل میں ہے تو پھر آقا کی باقی باتیں جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وہ تو وحی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتے ہیں، تو اس کو بھی وحی مانتے ہیں، مگر وہ وحی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ ہمارے پاس احادیث سنت اور اخبار کی شکل کے اندر ہے۔ تو اس کے اندر حقیقت میں متقین ان کو کہا جا رہا ہے جو قرآن و حدیث اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے ملنے والی ہر تعلیم کو من و عن قبول کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے اہل ایمان جو کچھ تمہیں عطا کرے وہ لے لیا کرو، جو کچھ تمہیں عطا کرے، جس بات کا تمہیں حکم دے وہ بجا لاؤ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے نبی مکرم تمہیں منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ یہ ہمارے لیے واضح حکم ہے، بلکہ اللہ پاک نے یوں فرما دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا کہنا مانو، اللہ کے رسول کا کہنا مانو، اور پھر فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ کا کہنا الگ سے ہے ہی نہیں، جو رسول اللہ کا کہنا مانتا ہے حقیقت میں وہی اللہ کا کہنا مانتا ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت کا کوئی اور رستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کی جائے۔ آقا کریم کا اطاعت کرنا ہی در حقیقت اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید پر ایمان کے حوالے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے
جو آغاز پہلے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اب فرمایا کہ یہ جو ہم نے اپنے حبیب پر اتاری ہے اس پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے. اور ہم یہ واضح پہلے کر چکے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، کہ ایمان جب اس اللہ کی وحی پر ایمان کی بات آئے گی قرآن پر تو مانا جائے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا. اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے مسائل کے حل کے لیے قرآن مجید کو جامعیت عطا کی اور قرآن مجید کو از اول سے آخر اسی طرح محفوظ رکھا جیسے وہ حضور کے زمانے مبارک کے اندر نازل ہوا تھا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود اپنے ذمے لیا ہوا ہے، یہ فرما کر کہ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک اس قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. یہ پہلا حصہ ہے. اس کے بعد فرمایا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور متقی وہ ہوتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری جانے والی وحی پر ایمان لائیں اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے وحی اس پر بھی ایمان لائیں. یعنی انبیاء سابقین پر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اتارے، جو ہدایات اتاری، جو وحی اتاری، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، چونکہ اصل میں وحی تو میرے رب کا امر ہے. اللہ کا امر جس پیغمبر پر بھی اترتا ہے ہمارے لیے واجب التعظیم ہے، واجب الاطاعت ہے، اور ہم اس کا ادب کریں گے، احترام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی وحی پہلے اتاری ہے ہم اس سب وحی پر ایمان رکھتے ہیں. یہاں پر ایک بڑی لطیف بات اور بڑی واضح بات سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی وحی نہیں اتاری جائے گی، آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کسی پیغمبر نے معاذ اللہ آنا ہوتا، کوئی نئی وحی اترنی ہوتی، تو اللہ پاک یہاں متقین سے یہ مطالبہ بھی کرتا کہ اے نبی جو آپ پر اتاری گئی اسے مانے، جو آپ سے پہلے اتاری گئی اسے مانے، جو آپ کے بعد اتاری جائے گی اسے مانے. مگر نہ بعد میں کوئی وحی آنی ہے نہ اس کو ماننے کا مطالبہ کیا گیا ہے. بعد میں کسی وحی کے ماننے کا مطالبہ نہ کرنا حقیقت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی دلیل ہے. یہ آیت کریمہ. اب قرآن مجید میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے کئی آیات تو وہ ہیں جو واضح ہے، جیسے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ حضور نبی کریم علیہ السلام تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، اور اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، واضح فرمایا. مگر بعض مقامات ایسے ہیں جہاں اشارتاً فرمایا، جیسے وہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی 176 جس میں فرمایا اللہ پاک نے انبیاء سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں نبوت دے دوں گا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے انبیاء کی ارواح جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر میرا وہ رسول محترم تشریف لائے گا. یہ جو لفظ پھر ہے یہ بھی بتا رہا ہے کہ جب سارے آ چکے ہوں گے تو پھر نبی آخر الزمان تشریف لے کر آئیں گے، اور ان پر ایمان لانے کا اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ اللہ پاک لے رہے ہیں. یہاں پر ایک بات اور سوال بڑا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پچھلی وحی پر اترنے پر، پچھلی وحی پر ایمان لانے کا بھی مطالبہ فرمایا. اب سوال یہ ہے کہ تورات اور انجیل بائبل کی شکل میں جو آج موجود ہے، کیا ہم اس پر بھی عمل کریں گے اور اس کی تعلیمات کو بھی مانیں گے؟ اس بات کا جواب یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لانا لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات جس زمانے میں جس پیغمبر پر اتاری ہے وہ حق ہے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. من جملہ یہ بات اس طرح تسلیم کی جائے گی. باقی رہی تفصیلات شریعت، وہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے کے اندر اگر اس کے اندر کچھ تبدیلیاں فرماتا رہا ہے اور اس کا لیٹسٹ ورژن، اس کی آخری فائنل شکل قرآن کی شکل میں ہے، تو احکامات کی تفصیلات میں قرآن ہی کی بات کو مانا جائے گا. جہاں تک ادب کی بات ہے، احترام کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر کتاب کا احترام کیا جائے گا. اور ایک بڑی حدیث پاک میرے سامنے آئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے، کتاب الحدود، حدیث نمبر 4449.
یہود مدینہ کے قریب یہودیوں کے قبیلوں میں سے کسی قبیلے کے ہاں کسی نے بدکاری اور زنا کا مرتکب ہوا. یہود حضور کے پاس آئے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں اور ہمارا فیصلہ فرمائیں. آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاں کچھ صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے. انہوں نے آپ کے بیٹھنے کے لیے مسرت بچھائی، جگہ بچھائی اور آپ کو وہاں بٹھایا اور فرمایا کہ فلاں فلاں ہمارے فرد نے یہ گناہ کیا ہے، آپ ان کے اوپر سزا کا حکم جاری فرمائیں، فیصلہ دیں. سرکار نے فرمایا تمہارے اوپر اترنے والی کتاب تورات اسے لے کر آؤ. ہمارے آقا چاہتے تو اپنا فیصلہ قرآن کا نافذ کر سکتے تھے، مگر ہمارے آقا فرما رہے ہیں کہ مسلم ریاست میں رہنے والی اگر دوسری اقلیتیں مینورٹیز ہیں ان کے پاس اگر اپنا لا ہے تو انہیں ان کے لا کے مطابق فیصلہ کرنے کی اجازت دی جائے گی. سرکار میں تورات لے کر آؤ. تورات لائی گئی اور بڑی کمال بات یہ ہے سمجھنے والی کہ جب تورات لائی گئی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی کتاب کے احترام میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور وہ تکیہ جو حضور نے اپنے پیچھے آپ کے پیچھے رکھا گیا تھا وہ تکیہ حضور نے نکالا، اس کو آگے رکھا اور تورات کو اس تکیے کے اوپر رکھا. حالانکہ یہ وہ تورات ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اس میں تحریف ہو گئی، رد و بدل ہو گیا. اس کے اندر لفظی طور پر بھی تحریف ہوئی، مانوی طور پر بھی تحریف ہوئی. تحریفات کو بھی قرآن بیان کرتا ہے مگر تحریف شدہ کتاب کا ادب بھی میرے مصطفیٰ کر کے دکھا رہے ہیں کہ ساری کی ساری کتاب تو تحریف شدہ نہیں ہے نا، کچھ اس میں سے اصل بات بھی تو ہے نا. وہ جو کچھ ہے اس کا بھی احترام ہمیں آقا کی ذات کے اندر نظر آ رہا ہے. اور سرکار نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تکیہ اٹھا کے آگے رکھا اور وہاں پر تورات کو رکھا اور ان کے عالم سے کہا کہ پڑھو یہاں تمہاری تورات میں بدکاری کے مجرم کی کیا سزا لکھی گئی ہے. اس نے بتایا کہ رجم ہے، اسٹوننگ ٹل ڈیتھ، پتھر مار مار کے مار دیا جائے. میں اسی سزا کو نافذ کروں. سزا ہمارے دین میں بھی یہی ہے کہ شادی شدہ شخص اگر زناکار ہے تو اس کی سزا پتھر مار مار کے مار دینا ہے. مگر سرکار چاہتے تھے کہ ان کی تورات کے مطابق فیصلہ کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ یہ فیصلہ ہمارے صرف قرآن کا نہیں ہے، تمہاری کتاب بھی بدکاری کے مرتکب کو یہی سزا دیتی ہے. اور آپ نے تورات کا احترام کر کے بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے اترنے والی جو بھی وحی ہے ہم اس کو مانتے ہیں. تبدیل شدہ ہو گئی وہ اپنی جگہ پر ہے مگر اس کے اندر جس قدر بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کی اصل شکل موجود ہے بہرحال وہ قابل احترام ہے، اس کا احترام کیا جائے گا. اور آپ جانتے ہیں قرآن کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ایمان لانے میں رسولوں میں بھی فرق نہیں کرتے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور سرکار دو عالم کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں. درجات اللہ پاک نے ہر ایک کو الگ الگ عطا فرمائے ہوئے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سارے رسول ہیں مگر ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہوئی ہے. درجات مختلف ہیں، شان ہر ایک کی جدا جدا ہے، لیکن بطور نبی ہونے کے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. اور اگر کسی ایک نبی پر ایمان نہ لائیں تو ہمارا ایمان نہ صرف یہ کہ ناقص نہیں ہوتا بلکہ ہم ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی ہر وحی پر ایمان رکھتے ہیں، اگر ہم کسی ایک وحی کو بھی نہیں مانیں گے تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے. دوستان گرامی قدر، ان احکامات کو آخری صفت کو بیان کر کے ختم کرتے ہیں بات کو. بالآخرت ہم یوقنون، آخری بات فرمائی کہ متقین وہ ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت کس کو کہتے ہیں؟ مرنے کے وقت سے لے کر جنت جانے تک جتنے مراحل ہیں یہ سب کو آخرت کہتے ہیں. یعنی موت کا آنا، مرنے کے بعد قبر میں جی اٹھنا، قبر کے معاملات، سوال و جواب، قبر کا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہونا یا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہونا، قیامت کے دن دوبارہ کھڑا کیا جانا، وہاں پر حوض کوثر کا ہونا، پل صراط کا ہونا، میزان کا ہونا، حساب و کتاب کا ہونا، اور پھر آخر میں جنت اور جہنم میں داخل ہونا. ان ساری باتوں کو ماننے کا نام آخرت کا ایک پورا پیکج ہے. اس سارے کو مانا جائے تو آخرت پر ایمان ہوتا ہے. اور یہاں پہ اللہ پاک نے آخرت پر ایمان کا لفظ نہیں کہا، آخرت پر یقین رکھا جائے. یقین ایمان کا بھی اوپر کا درجہ ہے. بندہ مانتا ہے کہ آگ گرم ہے، آگ جلا دیتی ہے، لیکن ایک کیفیت یہ ہے کہ آگ سامنے ہو اور تپش انسان کو فیل ہو رہی ہو تو یقین کی کیفیت اور ہوتی ہے.
تو آخرت کے بارے میں فرمایا یقین ہونا چاہیے، اور جو بندہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، یقین بالآخرت اسے اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے، اور خدا کی حکم کی جو نافرمانی ہے اس سے اس کو باز رکھتا ہے۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں ایمان بالغیب والے، اقامت صلاۃ والے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، آقا پر اترنے والی وحی اور پہلے اترنے والی وحیوں پر ایمان رکھنے والے، آخرت پہ یقین رکھنے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت کی کامیابی پانے والے ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو ہدایت پر ہیں، جو کامیابی پانے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔